باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ تو آج بھی رمضان کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بھائی وسیم صاحب ہم بتائیں گے رمضان کی فضیلت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی اسی موضوع پہ بات ہوئی تھی، کچھ جو ہے نا رمضان کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں۔ تو ابھی قریب ہے رمضان، چند دنوں کے بعد رمضان شروع ہونے والا ہے۔ تو میرے بزرگوں یہ رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جبرائیل علیہ السلام کو اتارتے ہیں اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتے جو ہے نا بیت اللہ شریف کے اوپر اتارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر کھولتے ہیں دونوں طرف، مشرق مغرب کی طرف پر کھولتے اور کہتے ہیں ساری دنیا میں پھیل جاؤ، جو مسلمان دعائیں کر رہا ہے اس پر آمین کرو، جو تسبیح پڑھ رہا ہے اس کے اوپر آمین کرو۔ اور پھر وہ ساری گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، حتیٰ کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے سارے فرشتے گلیوں کے کونوں میں پھیل جاتے ہیں۔ ساری جو ہے نا عیدگاہ کی طرف لوگ نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے تسبیح اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ جب عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہو کر واپس گھروں کی طرف لوٹتے ہیں اور فرشتے آسمانوں کی طرف لوٹتے ہیں تو پوچھتے ہیں فرشتے، یا اللہ اس مزدور کی کیا مزدوری جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، اپنی مشقت پوری ادا کر چکا ہو۔ تو مفہوم سے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کی بھوک اور پیاس کی مشقت کے بدلے میں ان کو میں نے ہمیشہ کے لیے ان کی مغفرت کر دی اور ان کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے، اور میں نے اپنی رضا کا فیصلہ سنا دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اور روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور پھر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے میرے ایمان والو، تمہیں میں کبھی کفار کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا، فضیحت حاصل نہیں ہونے دوں گا، اور اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو میرے بزرگوں، فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر کھلکھلاتے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ جو ہے نا دنیا میں جن مومن ایمان والوں نے مشقتیں اٹھائی اس کے بدلے میں اللہ ان کو مل گیا، اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہ ملا اس سے کچھ نہ ملا۔ تو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے ساری دنیا کے خزانوں کو پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا ساری دنیا کے خزانوں کو کھو دیا۔ فرمایا کہ موت کے بعد جو جنت میں مسلمان یا کفار کوئی اگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جائیں گے نا تو ان کو جنت میں جانے کا دکھ اور غم کم ہوگا، اتنے عظیم رب سے غافل ہو کر زندگی گزارنے کا دکھ ان کو سب سے زیادہ ہوگا کہ اتنی طاقتوں والا رب تھا، اتنی عظمتوں والا رب تھا، اتنی کبریائی والا، اتنی بڑائی والا رب تھا، اتنے بڑے خزانوں والا رب تھا جس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اس نے ارادہ کیا آسمان بن جائے، ساتوں آسمان بن گئے، زمینوں کا ارادہ گیا بن جائے، زمینیں بچھ گئی، پہاڑوں کا ارادہ کیا، سمندروں کا۔ تو وہ اتنے بڑے خزانوں والے رب سے میں غافل ہو کر زندگی گزاری، میں نے اپنے جان پر کتنا بڑا ظلم کیا، سب سے زیادہ انسان کو حسرت افسوس ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اللہ اس رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ جب اس کی بھوک اور پیاس کی شدت بڑھتی ہے اور اللہ اس کے اندر ایک آگ کی بٹی بناتے ہیں اس کی بھوک اور پیاس کی شدت سے، اور اس کی بٹی کی وجہ سے، آگ کی بٹی کی وجہ سے جو نا اس کی جو اندر بنتی ہے نا، اس کی بھوک اور پیاس کی آگ کی بٹی بنتی ہے، اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو اس کی بھوک پیاس کی بٹی کی آگ کے اندر جلا کر ختم کرتا ہے، حتیٰ کہ بالکل گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے رمضان جب ختم ہوتا ہے۔ اور رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے، روز 10 لاکھ قیدی آزاد ہوتے ہیں افطار کے وقت۔ جو مسلمان قیدی کوئی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، 4 آدمی اس میں محروم رہیں گے، 4 آدمی میں آزاد نہیں ہوں گے، باقی سب کو اللہ آزاد کرتا ہے۔ جو شراب کا عادی ہو، اس حالت میں موت آئی، شراب پیتے پیتے مر گیا، اس کی 10 لاکھ قیدیوں میں جو ہے نا جہنم کے قیدیوں میں آزادی اس کی نہیں ہوگی۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو دل میں کینہ بغض رکھتا ہے اور جو ناطہ توڑتا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، باقی سب کو اللہ جل جلالہ معاف فرمائیں گے۔ اور رمضان کی بھوک اور پیاس کی جو وجہ سے منہ کے اندر کی جو سمیل ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے جو انسان کی منہ کی سمیل بدل جاتی ہے، اللہ جل جلالہ کو وہ سمیل اب جنت کی مشک سے زیادہ محبوب ہے۔
اور سحری کے وقت اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ میرے بندوں کو سحری کے وقت ان کے سحری اور افطاری کے وقت جو ہے نا دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. اور یہ ایسا مہینہ ہے میرے بزرگوں کہ اس مہینے میں جو ہے نا اللہ جل جلالہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہی بارش برستی ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اس مہینے کا فائدہ اٹھا لیا. اللہ کے نبی ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لے کے جا رہے تھے. پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا آمین, تیسری پہ رکھا فرمایا آمین. جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے, خطبہ پڑھا کے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے پہلے کبھی آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ممبر کی سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا ہو. فرمایا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار. فرشتوں کے سردار نے بدوا دی جبرائیل علیہ السلام نے, ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کے روزے ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. فرمایا آمین. فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے مغفرت نہ کرا سکے, ماں باپ بوڑھے پائیں اور ان کی جنت نہ پا سکے. اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے. آپ کا نام آئے, جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے. فرمایا آمین. تو میرے بزرگوں جس پہ اللہ نبیوں کے سردار نے آمین کیا اور فرشتوں کے سردار نے جس پر بدوا دی ہو تو اس ہلاکت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اس رمضان المبارک کی قدر کریں ہم. اس سال نصیب ہوگا, اگلے سال پتہ نہیں ساتھ زندگی ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی. شبرات کی رات میری آپ کی فائل, ہر کائنات کی انسان کی فائل مل جاتی ہے موت کے فرشتے کو. اس سال میں فلاں بن فلاں کو اس حال میں مارنا ہے, اس حالت میں مرنا ہے, کس کا کتنا رزق ہے, کتنی خوشی, کتنا غم. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مرنے والا کا اس سال کتابوں میں نام لکھ دیا گیا کہ پتہ اس کا گر گیا اور وہ اپنے مکانات کے چکروں میں لگا ہے, اپنی شادی بیاہوں کے چکروں میں لگا ہے. اس کو نہیں پتا کہ اگلے سال میں مردوں کی لسٹ میں میرا نام آ گیا. آج زمین کے اوپر ہوں, اگلے سال زمین کے اندر والوں میں میرا نام لکھا گیا. تو کس کا کیا پتا کس کا جو ہے نا زمین والوں کے اگلے سال اندر نام لکھا جائے. تو اس کے لیے انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں فرض نماز کی پابندی, تراویحوں کی پابندی, قرآن ختم کرنے کی پابندی, تھوڑا پڑھیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, اللہ کا جو ہے نا وہ خط ہے جس میں اللہ جل جلالہ اپنے جو ہے نا احکامات ہمیں بچاتے ہیں. تو اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کوشش کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, السلام علی المرسلین, والحمد للہ.